بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے دال ماش۔ تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو پین میں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے آدھا کپ، ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد 1 چمچ ہم ڈال دیں گے ثابت زیرہ۔ زیرے کو ہلکا سا ہی ہم نے فرائی کرنا ہے، بالکل 5 سے 10 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں کرنا تاکہ زیرہ جلے نہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز۔ تو میں نے 2 پیاز لیے ہیں، انہوں نے چاپ کر لیا تھا۔ تو 2 پیاز میڈیم سائز کے لیے ہیں۔ پیاز کو اب ہلکا سا گولڈن کلر دیں گے، بہت زیادہ ابھی ڈارک براؤن کلر نہیں کریں گے۔ گولڈن کلر جب آ جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن ادرک کٹا ہوا 1 چمچ۔ میں کٹا ہوا لہسن ادرک ڈال رہی ہوں، آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب لہسن ادرک جب گولڈن ہوں گے تو اس کے ساتھ پیاز مزید اور براؤن ہو جائیں گے، اسی لیے جب پیاز گولڈن ہوئے تھے تو ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا۔ تو 1 سے 2 منٹ لگیں گے اور لہسن ادرک جو ہے وہ بھی گولڈن ہو جائیں گے اور پیاز مزید براؤن ہو جائے گا، بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں، بس براؤن ہو جائے۔ تو پیاز براؤن ہو گئے، اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں۔ تو 3 ٹماٹر لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کے اور انہیں بھی چاپ کر لیا ہے۔ اب ٹماٹر کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں۔ تو دال ماش جو ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو دال ماش بنانے کی 2-3 طریقے ہیں۔ تو پہلے میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس میں ہم نے دال ماش بوائل کر کے بنائی تھی، لیکن آج ہم بوائل نہیں کر رہے، ہم بوائل کیے بغیر ہی بنائیں گے تو بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دال ماش۔ تو اب دیکھیں ٹماٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم مسالے ڈال لیتے ہیں۔ تو 1 چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے نمک اور 1.5 چمچ ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ۔ نمک مرچ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ اور اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے کالی مرچیں آدھا چمچ۔ کالی مرچ بھی اگر ہم ڈال دیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اور آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر اور 1 چمچ دھنیا پاؤڈر اور 1 چمچ ہی ڈال دیں گے ہم اس میں زیرہ پاؤڈر۔ شروع میں ہم نے ثابت زیرہ ڈالا ہے اور ابھی ہم زیرہ پاؤڈر ڈال دیں گے اور 2 چمچ پانی ڈال کے مسالوں کو ٹماٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے اچھے مسالے بھنے ہوں گے، پیسٹ بنا ہوگا، دال اتنی ہی مزے کی بنے گی۔ تو ہم 2-3 بار پانی ڈال کے مسالوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے، اسی دوران ٹماٹر جو ہیں وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور تھوڑا پیسٹ فارم میں آ جائیں گے۔ تو 3 سے 4 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹماٹر میں اچھے سے پیسٹ بن گیا ہے۔ اب ہم اس میں دال ڈالتے ہیں۔ دال میں نے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی میں بھگو دی تھی دھو کے۔ تو یہ دیکھیں صرف بھیگی ہوئی ہے، گلی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو چیک کرا دی ہے۔ تو اب ہم اس میں دال ڈالتے ہیں۔ تو دال ڈال کے ہم مسالے میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور 3 سے 4 منٹ تک مسالے کے ساتھ ہی دال کو ہم بھون لیں گے، کیونکہ دال ہم نے بھگوئی ہوئی تھی تو اس میں ہلکا سا جو پانی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور دال ہلکی سی بھنی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ تو دال کو بھگونے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، چن لینا ہے اور اس کے بعد پھر 2-3 پانی سے صاف کرنی ہے اور پھر ہم اسے بھگوئیں گے آدھے گھنٹے کے لیے، پکانے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس سے زیادہ بھگونے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ دال ماش ہے، یہ اتنے ہی ٹائم میں اچھی گل جاتی ہے۔ چنے کی دال کا تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، ماش کی دال کو اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہو گئی ہیں، مسالے میں دال جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے بھون لی ہے اور اس میں جو ہلکا پھلکا پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے 2 گلاس پانی۔ اب ہم نے دال کو گلانا ہے۔ اگر ہم نے بوائل کی ہوتی تو ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے آدھا کپ کے برابر، لیکن ہم نے ابھی بوائل نہیں کی ہوئی، ایسے ہی ڈالی ہے۔ تو اب 2 گلاس پانی ڈالیں گے اور اسی میں دال اچھے سے گل جائے گی۔ مکس کریں گے اور کور کر کے ہم اسے رکھ دیں گے 25 سے 30 منٹ کے لیے لو فلیم پہ۔ بہت زیادہ لو فلیم نہیں ہو، میڈیم ٹو لو فلیم ہو، اس پہ ہم کور کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چیک کیا تو دال بہت اچھی طرح گل گئی ہے اور ساتھ ہی پانی جو تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں اسی طرح سے رکھنا تھا۔ تو مزید ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دال بہت اچھے سے گل چکی ہے، لیکن اگر آپ کو فیل ہو کہ پانی اس سے پہلے ہی ڈرائی ہو جائے اور دال ابھی گلی نہ ہو تو آپ تھوڑا سا پانی اور ڈال کے مزید گلا سکتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے میں دال گل چکی تھی۔ اب بالکل اینڈ میں ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے، ہری مرچیں ڈال دیں گے اور آدھی چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے اور دال ہو گئی ہے بالکل ریڈی۔ تو آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت جھٹپٹ اور جلدی بن جاتی ہے، ہمیں اس میں دال کو بوائل بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو دال ریڈی ہو چکی ہے، ہم اسی طرح سرو کر دیں گے۔ بالکل اینڈ میں آپ اس میں لیموں بھی ڈال سکتی ہیں، ادرک بھی ڈال سکتی ہیں اور بگار بھی لگا سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو پھر ملیں گے ہم ایک اور نئی مزیدار ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔